مسلسل 40 دن نمرود کے آتش کدہ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ رستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت ہی خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اسی سے شادی ہوگی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کے شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئیں تو اس کو اتنا زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ کیا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ شہزادی حضرت سارہ علیہ سلام اللہ علیہ تھیں۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے ہو گیا۔ بادشاہ اس لیے منع کر رہا تھا کہ یہ مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خیر، شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور، دھن دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا اور پھر حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ نے اپنی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں اس وقت قبیطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے کہ قبیطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبیطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون تھا۔ رستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ عورتوں کی خواہش بھی بہت رکھتا ہے اور بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے رستے پر 10 آدمی متعین ہوتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس کا مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسا حسن اس پورے جہان میں اس وقت نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ پس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے، اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی، اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ لے آؤ۔ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ جناب سارہ بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی، اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیات تھیں، اور خدا پر اعتماد و بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئیں تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگیں اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گریں۔
یہ دیکھ کر کبیتیوں کا بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ پاک کا عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور میں دعا کی، زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری بار سارہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نگاہ بد سے دیکھا، جھٹ سے اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے بی بی، میرے حال پر دعا کر کہ میں نے اس کام سے توبہ کی ہے۔ جب آپ نے دعا کی تو اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر غلبہ شیطان سے اس نے عہد شکنی کی اور چاہا کہ پھر ان پر دست انداز ہو۔ اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور آنکھیں اس کی جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا اے بی بی دعا کر، میں نے توبۃ النصوح کی ہے۔ وہ بولی اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے صاحب کی ہے، وہ خدا کا دوست ہے، اگر وہ چاہے تجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بولا حضرت مجھے معاف کیجئے، تم پر میں نے بہت ظلم کیا ہے، اب میں نے توبۃ النصوح کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے حکم سے نہیں ہے، خدا کے حکم سے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ دیکھو مرضی الہی کہ کیا حکم ہوتا ہے۔ اسی وقت جبرائیل امین نے آ کر فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک وہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تمہیں نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر تمام سلطنت اور خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حال پر دعا کی اور اس نے صحت پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کو 2 حصے کر کے آدھا جو جانب کنعان کے تھا آپ نے لیا اور باقی اسے واپس دے دیا۔ پس بادشاہ نے ایک خادمہ 2 شیزہ نیک روح خوبصورت لا کر سارہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا اے بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی ہے اور میں نے دیکھ کر اندیشہ کیا ہے، پس تمہارے عفو کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہاری خدمت کے لیے دیا ہے۔ جو گناہ اور تقصیر مجھ سے ہوئی ہیں معاف کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راہ میں سارہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ اپنا حال جو بادشاہ کے وہاں گزرا تھا سو بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، خاطر جمع رکھ، کچھ اندیشہ مت کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا کر جو باتیں تم پر گزری تھیں مجھ پر سب ظاہر کی، اور جو تم کرتی تھی اور کہتی تھی سو میں دیکھتا تھا اور سنتا تھا۔ اس کے بعد سارہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، یعنی باوجود اس کے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجہ میں آسمان و زمین کا فرق ہے، بس اس میں کیا بھید تھا کہ جب کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت دی تھی تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا، بلکہ حضرت عائشہ کی عصمت و پاکی سے حضرت کو خبر دی۔ جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو اس وقت منافق سب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرتے اور کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے کہ حال کو ظاہر نہ کیا۔ پس خداوند عالم کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عصمت کو وحی آسمانی سے ثابت اور تحقیق کر دی، تاکہ ام المومنین پر جنہوں نے تہمت دی تھی وہ جھوٹے اور سیاہ ہوں اور منافق ان کے حق میں پھر تان نہ کر سکے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو اپنی بیوی کو چشم سے خود دیکھ لے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے سید عالم، تو غائب رہ، میں خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نگہبان ہوں۔ پس ان دونوں کے بیچ میں از روئے مرتبے کے اتنا فرق ہوا کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نگہبان حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا پاسبان رب جلیل ہوا۔